بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم۔ خیمے کے دروازے پر آنے کے بعد میری اور انتیشیا دونوں بہنیں رک گئیں اور پھر انتیشیا نے میری کو مخاطب کیا۔ میری بہن، تم اندر جاؤ۔ میں تو اس بنا پر تمہارے ساتھ آ گئی تھی کہ تمہارا شوہر اس وقت خیمے میں نہیں ہوگا۔ وہ خیمے میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمارے ایک سالار بھی ہے، لہٰذا میں خیمے میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی یہ گفتگو شاید روجر نے بھی سن لی تھی۔ اس پر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی میری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں اندر آ جاؤ، میں اپنے سالار کے ساتھ ذرا باہر جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی روجر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے گالندہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد میری اور اس کی بہن انتیشیا خیمے میں داخل ہوئی۔ دونوں ہی انہی کی نشستوں پر بیٹھ گئیں جن سے روجر اور گالندہ اٹھ کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس کے بعد انتیشیا نے اپنی بہن کو میری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میری بہن، تم اپنے شوہر روجر کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ وہ کیوں تایا بابا کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ میں بھی اس کے نکاح میں دے دی جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں بہنیں ایک ہی شخص کے نکاح میں آ جائیں؟ اگر اس معاملے میں میرے لیے کسی نے کچھ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا، میں کھل کر سامنے آؤں گی، اور جب میں سامنے آؤں گی تو میری اس آمد سے کئی لوگوں کو پچھتاوا ہوگا۔ انتیشیا جب خاموش ہوئی تب انتہائی دکھ بھرے انداز میں اس کی بہن اور روجر کی بیوی میری اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، میری عزیز بہن، سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کی طلب رکھتا ہو۔ یہ لوگ وحشی ہیں۔ ان کے ہاں کسی مذہبی قاعدے، تہذیب کی کسی رسم اور آداب کا کوئی احترام نہیں۔ تم جانتی ہو کیا میری شادی میری مرضی سے اس کے ساتھ ہوئی تھی؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں ہرگز اس سے شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ یہ سارے فیصلے ہمارے چچا کے ہیں۔ چچا چچا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کام لینے کے لیے چچا نے مجھے اس کے پلے باندھ دیا اور میں چپ کر کے اس کے ساتھ بن گئی۔ اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ان کے سامنے ہم اپنی زبانیں کھولتی، وہ ہماری بات سنتے۔ چچا کے سامنے ہم اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں تو یاد رکھنا، چچا کھل کر ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور جس دن یہ ہمارے خلاف ہو گیا، قسطنطنیہ کی سلطنت میں رہنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا۔ جہاں تک روجر کا تعلق ہے، وہ خود بھی اور جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، سب وحشی ہیں۔ ان کے ہاں کوئی قانون قاعدہ کام نہیں کرتا۔ ان کی مرضی، ان کی خواہش، ان کی دھونس ہی قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ لہٰذا میری بہن، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بھی زیر عتاب آؤں گی۔ میری کی اس گفتگو نے انتیشیا کی حالت ایک دم بدل گئی۔ چہرے اور آنکھوں میں صاف طور پر خفگی اور غصے کے آثار نمایاں دیکھے جا سکتے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنی بہن میری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں اب اپنے خیمے کی طرف جاتی ہوں۔ اس موضوع پر پہلے میں نے تایا ابا سے بات کی، انہوں نے مجھے کوئی معقول جواب نہیں دیا، میری بات کو ادھر ادھر ٹال گئے۔ اب اسی موضوع پر میں نے تمہارے ساتھ بات کی ہے، تم نے بھی اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھنا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیسا عمدہ اور کامیاب حربہ استعمال کرتی ہوں۔ جو کچھ میں کروں گی اس سے تم ہی نہیں، تایا ابا خود، بلکہ خود روجر بھی حیرت زدہ اور پریشان ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی انتیشیا اٹھی اور اپنی بہن کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے میں چلی گئی۔ 2 روز بعد جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہونا شروع ہو گئے۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ جو لشکر لے کر سامنے آیا تھا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ وسطی حصے میں قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس خود رہا۔ بائیں جانب اس نے اپنے ایک سالار کینٹاکوزین کو رکھا۔ یہی کینٹاکوزین بعد میں قسطنطنیہ کا بادشاہ بھی بنا تھا۔ جبکہ دائیں جانب وحشی اور ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے روجر اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا۔ دوسری طرف دشمن کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان اور خان نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس، دوسرا حصہ شاہین کی سرکردگی میں، اور تیسرا اپنے بیٹے سلطان کی کمانداری میں دے دیا تھا۔ اس موقع پر سلطان نے شاہین اور سلیمان کو اپنے پاس بلایا، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، جو اطلاعات ہمارے مخبروں نے دی ہیں، اس کے مطابق دشمن نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنے لشکر کے 3 ہی حصے کیے ہیں۔ دشمن کے قلب میں خود قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس موجود ہے۔ بائیں پہلو کی کمانداری کینٹاکوزین کر رہا ہے، اور دائیں جانب کے حصے کی سربراہی وحشی روجر کو سونپی گئی ہے۔ اب جو کچھ میں نے سوچا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں سلیمان اپنے حصے کا لشکر کے ساتھ دائیں حصے میں رہتے کینٹاکوزین کا مقابلہ کرنے کے لیے
شاہین، میں تمہیں اپنے لشکر کے وسطی حصے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خود میں اپنے لشکر کے بائیں جانب رہوں گا تاکہ میں بذات خود اپنے لشکر کے ساتھ وحشی روجر سے ٹکراؤں اور اسے بتاؤں کہ یورپ میں جنگ کرنا اور بات تھی، ایشیا میں ہم ترکوں سے مقابلہ کرنا اور ہم پر برتری حاصل کرنا یورپ سے کہیں مختلف اور مشکل ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان رکا اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عزیز من، میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ تم دونوں ابھی نوعمر ہو، نوآموز ہو، تمہیں جنگ کا ابھی خاصا وسیع تجربہ نہیں ہے، لہٰذا ان وحشیوں سے میں خود ہی نپٹوں گا۔ سلطان جب خاموش ہوا تب شاہین نے بڑے مؤدب انداز میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، میں آپ کو اس تجویز، اس ارادے اور آپ کے اس فیصلے سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا، بلکہ اختلاف اور احتجاج کرتا ہوں۔ سلطان محترم، جس طرح پہلے جنگیں ہوتی رہی ہیں اس طرح آپ اپنے لشکر کے قلب میں وسطی حصے میں رہیں گے۔ لشکر کا درمیانہ پہلو سلیمان کی سرکردگی میں، بایاں پہلو میری کمانداری میں رہے گا اور میں خود وحشی روجر اور اس کے لشکریوں سے ٹکراؤں گا۔ جہاں تک نوآموز اور تجربہ کار ہونے کا تعلق ہے تو سلطان محترم میں اسے بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاہین رکا، اس کے بعد بڑے عزم، بڑے عقیدت سے کہنے لگا، سلطان محترم، عقاب خواہ اب چھوٹا بچہ ہی ہو لیکن کرگسوں کے نرغے میں آتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کرتا۔ سلطان محترم، شاہین کیا نوعمر اور نوآموز ہی کیوں نہ ہو، چیلوں پر جھپٹتے ہوئے وہ اپنے خو کو بھول نہیں جاتا۔ سلطان محترم، گھوڑا جب بھاگتا ہے تو اپنی دوڑ کے درمیان وہ زمین کی سختی اور نرمی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس فاصلوں کو اپنے سامنے بساط کی طرح سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ آپ ذرا جنگ کی ابتدا تو ہونے دیں۔ میں یورپ سے آنے والے اس روجر کے سارے گمان، سارے خیالات کو وہموں اور بے معنی الفاظ کی بے قدری میں مبتلا کر کے نہ رکھ دیا تو سلطان محترم، نہ صرف مجھے صلاحی سے محروم کر دیجیے گا اور اپنے لشکر سے بھی نکال باہر کیجیے گا۔ سلطان محترم، اگر یہ شخص یورپ میں ناقابل تسخیر رہا ہے، سسلی کے بادشاہ کے لیے اس نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں، تو سلطان محترم وہ یورپ تھا، یہ ایشیا کی سرزمین ہے۔ یہاں روجر اور اس کے ساتھیوں کو آہنی چٹانوں سے ٹکرانا ہوگا اور جو بھی آہنی چٹانوں سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ سلطان محترم، مجھے موقع تو دیجیے، میں کیسے خداوند قدوس کی نصرت و حمایت کے سہارے یورپ سے آنے والے ان وحشیوں کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح ہانکتا ہوں۔ جب تک شاہین بولتا رہا تب تک سلطان اور خان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے خاموش ہو جانے کے بعد اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، میں تیرے جذبوں، تیری جانثاری، تیری جرات مندی کی قدر کرتا ہوں، جو تو چاہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد لشکر کو ترتیب دیا گیا۔ وسطی حصے میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان اور خان خود رہا۔ یورپ کے مانے ہوئے وحشی سالار روجر کا مقابلہ کرنے کے لیے شاہین کو مقرر کیا گیا اور قسطنطنیہ کے مستقبل کے شہنشاہ کینٹاکوزین کو اور اس کے لشکریوں کے سامنے سلیمان کے لشکر کو رکھا گیا۔ وحشی روجر کے کہنے پر قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس نے جنگ کی ابتدا خود کی۔ اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آیا، پھر وہ مسلمانوں پر آخری شب کے سناٹے میں ہر نفیس ذی حیات کا قرار لوٹتی فرسودہ بربادیوں کے چھکڑوں کو ساروں میں جھاڑو دیتی برفانی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اینڈرونکس اور روجر کا خیال تھا کہ وہ اپنے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیں گے اور وہ پسپا ہونے پر مجبور ہوں گے، لیکن مسلمان ان کے سامنے جھیل کی سطح پر پھیلی گہری کوہر اور تیرگی میں روشنی کی سربلندی اور سرفرازی کی طرح جمے رہے۔ اس کے بعد سلطان اور خان کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے ایک ساتھ اس طرح تکبیریں بلند کی جیسے رقص کردے رات کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جارحیت کا جامہ پہنتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ باز ارحیات کی ویرانیوں میں اچانک اٹھ کھڑے ہونے والے وحشیوں کے رقصوں پر قضا اور فنا سے ماورا اور عزم کی پائندگی کی طرف حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں کے حملوں میں آہن لفظوں تک کو پگھلا دینے والی آتش جیسی سختی اور حرارت و جرات مندی تھی اور ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے میدان جنگ میں خشونت آمیز شکست و ریخت رقص کرنے لگی تھی۔ قوتوں کو مزمحل کر دینے والی تباہی چاروں طرف انسانی روحوں کو آوازیں دینے لگی تھی۔ نائکومیڈیا شہر کے نواح میں کچھ دیر تک یونانیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ اینڈرونکس کا خیال تھا کہ وحشی روجر کے سامنے کوئی بھی ترک ٹھہر نہیں سکے گا، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ شاہین کی سرکردگی میں جو لشکر روجر کے سامنے آیا تھا اس نے روجر کے لشکر میں ایک طرح سے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔
جہاں خود سلطان اور خان اور اس کے بیٹے سلیمان نے کینٹاکوزین کے لشکر کی اگلی صفوں کو ملیامیٹ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا، وہاں شاہین روجہ کی اگلی صفوں کا مکمل خاتمہ کر کے اس کے لشکر کے وسط میں تانگ جھانک کر رہا تھا۔ پھر وقت کی آنکھ نے وہ سما بھی دیکھا کہ سلطان اور خان، شاہین اور سلیمان تینوں دشمن کی اگلی صفوں کو مکمل روند کر اب ان کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا رقص شروع کر چکے تھے۔ یہ صورتحال اینڈرونکس، روجر اور کینٹاکوزین تینوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پیغام رسانی کے ذریعے تینوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا، پھر پسپائی اختیار کی، اور یہ پسپائی بھی ایسی ہولناک تھی کہ جو بھاگتے ہوئے یونانی لشکر کے لیے وبال جان بن گئی۔ سلطان اور خان نے شاہین کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لے اور اس کے بعد نائکومیڈیا شہر میں داخل ہو جائے، جبکہ خود سلطان نے اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ دشمن کے بھاگتے لشکر کا تعاقب شروع کر دیا۔ یہ تعاقب کافی دور تک تھا۔ شاہین جب دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ چکا، ہر شے پر اس نے قبضہ کر لیا، اور وہ نائکوپولو شہر کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا، جو بالکل قریب ہی تھا، ایک چھوٹا سا سالار اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، دشمن کے پڑاؤ میں جو شاہی خیمے نصب تھے، انہیں اکھاڑتے وقت ہم نے ایک لڑکی کو پکڑا ہے۔ وہ اپنے آپ کو قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کی بھتیجی بتاتی ہے، اپنا نام انتیشیا کہتی ہے۔ ہم نے جب اس سے پوچھا کہ اس کے سارے رشتے دار لواحقین بھاگ گئے ہیں تو وہ کیوں اپنے خیمے میں ٹھہر گئی، اس نے ہم سے سوال کیا کہ تمہارے جس لشکر نے پڑاؤ پر قبضہ کیا ہے، اس کا کوئی سالار بھی ہے؟ ہم نے آپ کا نام بتایا تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے سالار کے پاس لے چلو، اگر آپ کہیں تو میں اسے لے آؤں۔ شاہین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، ذرا لاؤ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ دو مسلح نوجوان بھی تھے، اور ان کے آگے آگے اینڈرونکس کی بھتیجی اور میری کی بہن انتیشیا تھی۔ جب اسے شاہین کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو ایک بار شاہین نے بڑے غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، خاتون، مجھے تیرا نام انتیشیا بتایا گیا ہے، اور مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ تو اینڈرونکس کی بھتیجی ہے۔ جب تمہارا لشکر شکست اٹھا کر بھاگ گیا، تمہارے سارے لواحقین اور رشتہ دار بھی فرار ہو گئے، تو کیوں خیمے کے اندر بیٹھی رہی؟ انتیشا نے ایک گہری نگاہ شاہین پر ڈالی اور پھر کہنے لگی، جہاں میری عزت، میری جان محفوظ نہ ہو، میں ان کے اندر رہ کر کیا کروں گی؟ انتیشا نے ایک گہری نگاہ شاہین پر ڈالی۔ شاہین نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، خاتون، جو کہنا ہے ذرا تفصیل سے کہو، میں کچھ سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ انتیشا کہنے لگی، میری بڑی بہن جس کا نام میری ہے، اس کی شادی یورپ سے آنے والے روجر سے ہو چکی ہے۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے روجر میرے بڑے ابا قسطنطنیہ کے شہنشاہ اینڈرونکس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے بھی اس کے حرم میں داخل کر دیا جائے، اور دن بدن اس کا یہ تقاضا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اس وقت جب ہمارا لشکر مسلمانوں کا تعاقب کرے گا، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ہی بھاگ جاؤں گی اور ان کے اندر ہی رہوں گی۔ دوسرا عہد میں نے یہ کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو میں خیمے کے اندر ہی رہوں گی، ان کے اندر ہی رہنا پسند کروں گی۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اس جنگ کے لیے میں نے اپنے خداوند سے رو رو کر مسلمانوں کی فتح مندی کی دعا کی تھی، اس لیے کہ میں اپنی جان، اپنی آبرو، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کی بجائے مسلمانوں کے اندر زیادہ محفوظ سمجھتی تھی۔ شاہین نے کچھ سوچا، پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا یہ تمہاری کوئی چال تو نہیں کہ تم ہمارے اندر رہ کر ہماری جاسوسی کرنا چاہتی ہو؟ بڑے اعتماد اور بڑے کرب کے ساتھ انتیشیا کہنے لگی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنے کے لیے مسلمانوں کے لشکر میں قیام کر رہی ہوں تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ اس وقت میری گردن کاٹ دی جائے۔ شاہین چند قدم آگے بڑھا، پھر کہنے لگا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا بازو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں؟ انتیشیا نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو خود ہی آگے بڑھا دیا۔ شاہین نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا، کچھ دیر تک اس کی نبض کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، یہ لڑکی جاسوسی یا کوئی اور غلط کام کے لیے ہمارے لشکر میں نہیں ٹھہری۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ اس نے کہا ہے درست ہے، یہ سب کچھ خلوص اور سچائی کی بنیاد پر کہہ رہی ہے، اس لیے کہ اس کی نبض میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ شاہین کے ان الفاظ سے انتیشیا خوش ہو گئی، کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ شاہین نے اسے پھر سے مخاطب کیا، اینڈرونکس کی بھتیجی ہمارے لشکر میں اس وقت کوئی عورت شامل نہیں ہے، اس کے باوجود میں تمہیں عہد دیتا ہوں کہ تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہاری آبرو کی حفاظت خوب کی جائے گی، بلکہ میں تمہیں یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ تمہاری عزت، تمہارے وقار اور تمہاری آبرو کی حفاظت اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر کریں گے۔ شاہین کے ان الفاظ نے انتیشیا کے فخریہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھا، یہاں تک کہ شاہین کی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی، دیکھ لڑکی، میں تمہاری چچا کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ چکا ہوں،
اب میں نائکومیڈیا شہر کا رخ کروں گا۔ میں نے جو شہر کی طرف جاسوس بھجوائے تھے وہ بھی واپس آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہر کے اندر جو تمہارے چچا کا لشکر تھا وہ بھی شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، لہٰذا میرے لیے شہر پر قبضہ کرنا بڑا آسان ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد جس جگہ بھی تم قیام کرنا چاہو گی تمہارے قیام کا بہترین اہتمام کیا جائے گا۔ شاہین کے ان الفاظ پر انتیشیا خوش ہو گئی۔ پھر شاہین نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ میدان جنگ سے شاہین اور اس کے لشکر نے نائکومیڈیا شہر کی طرف کوچ کیا۔ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور بغیر کسی رکاوٹ، بغیر کسی مزاحمت کے وہ نائکومیڈیا شہر میں داخل ہوا تھا۔ اس طرح بروسا کے بعد ایشیا کی سرزمینوں میں یونانیوں کا دوسرا بڑا شہر نائکومیڈیا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ سلطان اور خان اور اس کا بیٹا سلیمان دونوں جب دشمن کا تعاقب ترک کر کے نائکومیڈیا شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت تک شاہین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نائکومیڈیا میں داخل ہو کر شہر کا نظم و نسق اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ سلطان اور خان اور سلیمان دونوں جب لوٹے تو ان کے لشکر میں بے شمار یونانی لڑکے اور حسین لڑکیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھانے کے لیے لشکر میں داخل ہو گئے تھے۔ جب لشکر بھاگ نکلا تو یہ لوگ پیچھے رہ گئے اور تعاقب کرنے والے اور خان اور سلیمان کے ہاتھوں لگ گئے۔ ان سارے قیدیوں کو نائکومیڈیا شہر کی فصیل کے قریب ایک جگہ جمع کیا گیا اور وہاں ان کی رہائش کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے۔ ارد گرد کڑا پہرا لگا دیا گیا تھا۔ دوسری جانب انتیشیا نائکومیڈیا شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ابھی تک شاہین نے اس کی رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ شاہین جس وقت شہر کے نظم و نسق میں مصروف تھا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شہر میں سرگرداں رہی۔ جب شاہین سلطان اور سلیمان کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے نصرانی قیدی دیکھنے کے لیے آیا اس وقت انتیشیا بھی اس کے ساتھ تھی۔ سلطان اور خان بڑے پرجوش انداز میں شاہین سے ملا، ایک دوسرے کو اس شاندار فتح کی مبارکباد دی۔ سلطان اور خان نے بھی یہ انکشاف کیا کہ جنگ کے دوران قسطنطنیہ کا بادشاہ اینڈرونکس زخمی ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا اور پھر وہ دوبارہ شاہین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہین، میں نے اپنے بیٹے سلیمان اور چند دستوں کے ساتھ شہر کا جائزہ لیتا ہوں، تم لشکر کے کھانے کا اہتمام کرو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اور خان اور سلیمان چند دستوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئے۔ اتنی دیر تک انتیشیا گرفتار ہونے والی نصرانی لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان گھوم پھر کر ان سے ملنے لگی۔ دوسری جانب شاہین لشکر کے کارندوں کو لشکر کا کھانا تیار کرنے کے احکامات دینے لگا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو ایک طرف سے بڑی تیزی سے انتیشیا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور منت و سماجت کرنے کے انداز میں وہ شاہین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، یہ جو نصرانی لڑکیاں اور لڑکے قیدی ہو کر آئے ہیں ان میں سے اکثر لڑکیوں کی زبانی میں نے سنا ہے کہ ان کو ستوتری لے جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ میری آپ سے التماس ہے کہ کم از کم مجھے ان میں شامل نہ کیا جائے۔ میری آپ سے خدا اور اس کے رسول کے نام پر التجا ہے کہ مجھے ستوتری شہر میں فروخت ہونے کے لیے نہ بھجوایا جائے۔ ستوتری شہر ایشیا میں یونانیوں کا ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ یہ نہ صرف منڈی تھی بلکہ اسے لونڈی اور غلاموں کا سب سے بڑا شہر بھی خیال کیا جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر غلام اور لونڈیاں یہیں سے فروخت ہوتی تھیں۔ دور دور سے لوگ لونڈیوں اور غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے ستوتری شہر کا رخ کرتے تھے۔ اینڈرونکس کے بعد جب کینٹاکوزین قسطنطنیہ کا شہنشاہ بنا اور اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو سلطان کے حرم میں دیا، تب تھیوڈورا کی ماں اور کینٹاکوزین کی ملکہ اینی نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار کرنے کے لیے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ جس قدر عیسائی لڑکیاں اور لڑکے چاہیں نصرانیوں کے علاقوں سے لے جا کر ایشیا کی منڈی ستوتری میں فروخت کر سکتے ہیں۔ کینٹاکوزین اور اینی کے ان احکامات کی وجہ سے لونڈی اور غلام کی منڈی کی حیثیت سے ستوتری کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنے والے دور میں اس منڈی کے اندر ایک بار اور خان نے اپنے خسر اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ سے ملاقات بھی کی تھی۔ جس وقت انتیشیا بڑی عاجزی اور انکساری میں شاہین سے ستوتری نہ بھجوانے کی التجا کر رہی تھی، اس وقت اس کی گفتگو اور اس کے الفاظ سے وہ بڑا متاثر دکھائی دے رہا تھا۔ جب انتیشیا خاموش ہوئی تب اس کی تسلی اور ڈھارس کے لیے شاہین کہنے لگا، دیکھو، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سلسلے میں سلطان سے بات کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ سلطان وہ فیصلہ کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اب تم ایسا کرو، یہ جو قیدی آئے ہیں ان کے اندر ہی اپنی جاننے والی لڑکیوں کے درمیان آرام کرو۔ سلطان جب شہر کا چکر لگا کر آئیں گے تو میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد وہی تمہارے متعلق کوئی آخری فیصلہ کریں گے۔ تم جانتی ہو میں ان کا ایک سالار ہوں، آخری فیصلہ کرنا میرا کام نہیں ہے، نہ ہی میں اس کا مجاز ہوں، سفارش ضرور کروں گا۔ شاہین کے ان الفاظ سے اندیشہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور جو لڑکیاں گرفتار ہو کر آئی تھیں ان کے اندر جا کے وہ وقت گزارنے لگی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ان لڑکیوں کے اندر ایک مسلح جوان آیا، انتیشیا کے سامنے آن کھڑا ہوا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، خاتون، تم اٹھ کر میرے ساتھ چلو، تمہیں ہمارے سلطان اور خان نے بلایا ہے۔ ان الفاظ پر انتیشیا فکر مند ہو گئی، چہرے پر خوف و ہراس کی لہریں
बिखर गई थी, ताहम वो खामोश रही। जिन लड़कियों के पास वो बैठी थी, एक अजीब सी निगाह इन पर डालकर फिर मुसल्ला जवान के साथ हो ली। वो मुसल्ला जवान उसे ऐसी जगह लाया जहाँ सुल्तान और खान के अलावा शाहीन और सुलेमान खड़े हुए थे। एंतीशिया ने जब सलाम किया तो सुल्तान ने आगे बढ़कर बड़े शफकत भरे अंदाज में उसके सर पर हाथ रखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं नाइकोमीडिया शहर में एंड्रोनिक्स की भतीजी को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मुसलमानों का सुल्तान और खान हूँ। सुल्तान के इन अल्फाज पर एंतीशिया की खुशी की कोई इंतहा ना थी। मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखने लगी, कुछ कहना ही चाहती थी कि सुल्तान ने उसे फिर मुखातिब किया, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। शाहीन ने मुझे बताया है कि तुम इस वहम में मुब्तला हो गई हो कि तुम्हें सतूतरी शहर में फरोख्त करने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। तुम्हारे हालात तफसील के साथ शाहीन ने बता दिए हैं। ये रॉजर बड़ा बदबख्त है कि तुम्हारी बहन मैरी के साथ तुम्हें भी अपने हरम में दाखिल करने का ख्वाहिशमंद हुआ। तुमने बहुत अच्छा किया कि जिस वक्त एंड्रोनिक्स और रॉजर को शिकस्त हुई, तुम इनके साथ नहीं भागी बल्कि पड़ाव ही में रही। बहरहाल तुम्हारी दलेरी, तुम्हारी जुर्रतमंदी काबिल दाद है। तुम मुतमईन रहो, मैं तुम्हारा मामला शाहीन के सुपुर्द करता हूँ, इसलिए कि इसने कुस्तुनतुनिया के पड़ाव पर कब्जा किया। पहली बार इसके सामने ही तुम्हें पेश किया गया। अब जो फैसला ये तुम्हारे मुतालिक करेगा वो मेरे लिए काबिल कबूल और आखिरी होगा, और मेरे ख्याल में शाहीन वो फैसला करेगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी और भलाई होगी। इसी लम्हा एक शख्स सुल्तान और खान के सामने आया। इससे सुल्तान और सलारों के खेमे नस्ब होने की इत्तला की। इस पर शाहीन की तरफ देखते हुए और खान कहने लगा, शाहीन, ये एंतीशिया तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी रिहाइश के एहतमाम भी करो और जानो इसकी हैसियत हमारे यहाँ एक कैदी की सी नहीं है बल्कि एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की सी है। इसके साथ ही सुल्तान और सुलेमान वहाँ से हट गए। इनके जाने के बाद एंतीशिया ने कुछ देर जाते हुए देखती रही, फिर शाहीन की तरफ मुतवज्जा हुई और कहने लगी, अमीर, अब बताएं आप मेरे लिए क्या हुक्म सादिर करते हैं। शाहीन ने कुछ सोचा फिर कहने लगा, देखो, सबसे बड़ा मसला तुम्हारी रिहाइश का है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे लश्कर में कोई औरत नहीं है। अब तुम ये कहो कि क्या तुम इन लड़कियों में रहना पसंद करोगी जो कैदी बनकर आई हैं। एंतीशिया चौंक पड़ी, फौरन कहने लगी, नहीं, मैं किसी भी सूरत इन लड़कियों के अंदर रहना पसंद नहीं करूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपकी रिहाइश यहाँ किस इमारत में होगी या खेमे में। शाहीन मुस्कुरा दिया, कहने लगा, एक सालार की हैसियत से मेरी किस्मत में खेमा ही है। जवाब में एंतीशिया भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, अगर आपकी रिहाइश खेमे में होगी तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं जहाँ आपका खेमा नस्ब हो वहाँ करीब ही मुझे भी एक छोटा सा खेमा मिल जाए जिसमें मैं इस वक्त तक रह सकूं जब तक जंगों का सिलसिला रुक नहीं जाता। शाहीन ने इसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा, फिर पूछा, और जब जंगों का ये सिलसिला तमाम हो जाएगा तो तुम क्या करोगी। एंतीशिया मुस्कुराती और फौरन बोल उठी, पहले आप खुद बताएं, जब जंगों का ये सिलसिला मौकूफ हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। शाहीन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मैंने क्या करना है, जंगों का सिलसिला जब ख़त्म हो जाएगा तो लश्कर भरोसा की तरफ चला जाएगा, मैं भी भरोसा में अपने घर चला जाऊंगा। इस पर एंतीशिया ने कुछ सोचा, फिर सुख का एक लंबा सांस लेकर कहने लगी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछ सकती हूँ कि आपके घर में कितने अफराद हैं। शाहीन ने बड़े गौर से एंतीशिया के चेहरे का जायजा लिया, फिर कहने लगी, हम घर के सिर्फ 3 अफराद हैं, मैं, मेरी माँ और मेरा बाप। मेरी माँ का नाम अम्मारा है, बाप का नाम तूर खान। शाहीन के खामोश होने पर कुछ देर तक एंतीशिया ने चुप साधे रखी, कुछ सोचती रही, फिर दोबारा इसने शाहीन को मुखातिब किया, क्या भरोसा शहर में इस कदर जगह नहीं मिल सकती जहाँ मैं सर छुपा सकूं और बाइज्जत तौर पर रह सकूं। एंतीशिया के इन अल्फाज पर शाहीन मुस्कुराया, फिर कहने लगा, जहाँ तक तुम्हारे रहने और पनाह लेने का ताल्लुक है तो मेरी हवेली काफ़ी बड़ी है, जब तक तुम चाहो इसमें रह सकती हो, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तुम हमारे साथ भरोसा जाना नसीब नहीं होगा। एंतीशिया चौंक उठी, वो क्यों। इसलिए कि जो हालात तुमने मुझे सुनाए हैं इनको सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि कुस्तुनतुनिया का बादशाह एंड्रोनिक्स और तुम्हारा बहनोई जो तुम्हें पसंद भी करता है, जिसका नाम रॉजर है, वो ज़रूर तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक वो तुम्हें हासिल करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अव्वल ये कि अपना कोई वफ्द हमारे सुल्तान के पास भेजेंगे और ये इल्तमास करेंगे कि कुस्तुनतुनिया की एक शहजादी भूले से पड़ाव में रह गई थी, वो मुसलमानों के कब्जे में है, इसे वापस कर दिया जाए। दूसरा तरीका वो ये इस्तेमाल करेंगे कि तुम्हें हासिल करने के लिए वो सुल्तान को एक भारी रकम की पेशकश कर सकते हैं और इसके एवज वो तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। एंतीशिया जवाब में बड़ी फिक्रमंदी से शाहीन की तरफ देखने लगी, तो क्या इन दोनों सूरतों में जो भी सूरत सामने आई सुल्तान मुझे इनके हवाले कर देंगे। शाहीन फिर कुछ देर खामोश रहकर सोचता रहा, फिर कहने लगा, इसमें सुल्तान और मेरा कोई अमल दखल नहीं होगा, सारा मामला तुम पर आएगा। अगर ऐसा कोई वक्त कुस्तुनतुनिया के बादशाह की तरफ से आता है तो याद रखना मेरा तजर्बा कहता है कि सुल्तान तुम्हें अपने पास बुलाएंगे
और तुमसे पूछेंगे कि तुम जाना चाहती हो कि नहीं। अगर तुमने वापस जाने पर आमादगी जाहिर कर दी तो यकीनन तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा, और अगर तुमने वापस जाने की बजाय भरोसा जाना पसंद किया तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकेगी। शाहीन के इन अल्फाज से अंतीशा के चेहरे पर इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई। खुशकन अंदाज में कहने लगी, अगर ये मामला है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे भरोसा जाने से नहीं रोक सकती। मेरा चचा और कुसम दुनिया का बादशाह एंड्रोनिक्स ख्वाह 100 दफ़ा सुल्तान की खिदमत में भेजे, मैं हरगिज़ किसी सूरत भी वापस जाना पसंद नहीं करूंगी। मैं ख्याल करती हूँ कि मैं जहन्नम से निकलकर इस जगह आ गई हूँ जहाँ मैं आसूदगी से ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। अब आप मुझसे ये वादा करें कि आप मुझे अपने साथ भरोसा लेकर जाएंगे। शाहीन भी मुस्कुरा दिया, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, मैं तुम्हें भरोसा लेकर जाऊंगा और हमारी हवेली में तुम्हारी हैसियत के मेहमान की सी होगी। एंतीशिया संजीदा हो गई। इसकी इस संजीदगी को शाहीन ने भी महसूस किया। फिर इसकी आवाज़ शाहीन की समात से टकराई, अमीर, मोअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से नहीं, बल्कि यूँ कहिए मैं आपकी हवेली में घर के एक फ़र्द की हैसियत से रहूंगी। शाहीन जवाब में कुछ कहने लगा था कि एक सालार करीब से गुजरा। उसे हाथ के इशारे से शाहीन ने अपने पास आने को कहा। जब वो करीब आया तो उसके कान में शाहीन ने कुछ खुसर फुसर की, जिसे सुनकर मुस्कुराते हुए वो वहां से चला गया। इसके जाने के बाद शाहीन ने अंतीशिया को मुखातिब करके कहा, मैंने अपने साथी को तुम्हारे खेमे का एहतमाम करने के लिए कह दिया है। थोड़ी देर तक तुम्हारा खेमा नस्ब हो जाएगा, तुम्हें वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। एंतीशिया फौरन बोल पड़ी, अमीर, जैसा कि आप बता चुके हैं कि आपके लश्कर में कोई औरत नहीं, तो ऐसी सूरत में मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि मेरा खेमा किसी ऐसी जगह होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो, शाहीन ने ढारस देते हुए कहना शुरू किया, तुम्हारा खेमा इंतहाई मुनासिब जगह होगा जहाँ तुम्हारी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखते हुए तुम्हारी हिफाजत का भी बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा, इसलिए कि तुम्हें हासिल करने के लिए रॉजर बेहुदा और गैर इखलाकी हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकता है, और इनसे हर सूरत में मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तहसीन आमेज अंदाज में एंतीशिया फिर बात का रुख बदलते हुए कहने लगी, मुझे इस बात की बेहद खुशी और आसूदगी हुई कि मुसलमानों के हाथों रॉजर को बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी। जंग से पहले वो बड़े घमंड और तकब्बुर से कहता था कि मुसलमान जो तादाद में इनसे थोड़े हैं, जंग में इनके सामने ज़्यादा देर ना ठहर सकेंगे, भागने वाली बात करेंगे, पसपा इख्तियार करेंगे, शिकस्त उठाकर अपना आप बचाने की कोशिश करेंगे। इस किस्म की बहुत सी बेहुदा बातें करता था, लेकिन अब मुसलमानों के हाथों इसे शिकस्त हुई है तो मैं समझती हूँ कि इसका सारा घमंड, इसका सारा तकब्बुर निचड़े हुए कपड़े की तरह ख़त्म हो गया है। अब वो सोच रहा होगा कि मेरा किस कौम से पाला पड़ गया। जवाब में शाहीन हंस दिया और कहने लगा, एंतीशिया, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। ये रॉजर यूरोपीय जंगों में हिस्सा लेता रहा है, इनका अंदाज रिज़म आराई हमसे मुख्तलिफ है। हमारे लश्करी जंगों के दौरान कोशिश करते हैं कि पिछली सफ़ों से अगली सफ़ों में जाएं, और ऐसा करने में वो सआदत ख्याल करते हैं, जबकि हमसे टकराने वाली अक़वाम के लश्करी अगली सफ़ों से पिछली सफ़ों की तरफ जाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। यहाँ तक कहने के बाद शाहीन रुका फिर कहने लगा, एंतीशिया, तुम मेरे साथ आओ, मैं जानता हूँ तुम थकावट महसूस कर रही होगी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। फिर शाहीन वहाँ से हटा और एक तरफ चल दिया। एंतीशिया चुपचाप इसके पीछे हो ली। रास्ते में एंतीशिया ने शाहीन को मुखातिब किया, अमीर, मेरे पास कुछ नकदी और इंतहाई कीमती ज़ेवरात हैं। जिस वक्त कुस्तुनतनिया वालों को शिकस्त हुई थी, इस वक्त मैं और मेरी बहन मैरी दोनों शाही खेमे में थी। मैंने अपनी बहन मैरी को पहले ही बता दिया था कि अगर मुसलमानों को फतह हुई तो वो हम और हमारे पड़ाव में दाखिल हुई तो मैं इनके साथ चली जाऊंगी, भागूंगी नहीं। लिहाजा खेमे के अंदर जिस कदर नकदी और जेवरात थे वो मैंने पहले ही कब्जे में कर लिए थे। इसके साथ ही एंतीशिया ने अपनी कमर पर बंधी हुई एक चरमी थैली की तरफ इशारा किया और गुफ्तगू को उसने फिर आगे बढ़ाया, मैं चाहती हूँ कि इस खजीन की हिफाजत का कोई एहतमाम किया जाए। पहले तो मेरे साथ खेमों की तरफ आओ, वहां जाके सूरत हाल देखना, फिर तुम्हारे खंजीर की हिफाजत का भी एहतमाम हो जाएगा। दोनों चलते हुए एक खेमे के पास रुक गए। दाएं तरफ जो खेमा था इसकी तरफ इशारा करते हुए शाहीन कहने लगा, ये खेमा मेरा है, और बाएं जानिब एक इंतहाई खूबसूरत चरमी खेमा नस्ब किया गया था। इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये खेमा तुम्हारा। इसके साथ ही शाहीन अपने खेमे में दाखिल हुआ। एंतीशिया भी इसके पीछे पीछे खेमे में दाखिल हुई। दोनों नशिस्तों पर बैठ गए। फिर कमर पर बंधी हुई खर्जीन एंतीशिया ने उतारी और उसे शाहीन की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, ये वो थैली है जिसका मैंने जिक्र किया था। शाहीन मुस्कुराया और कहने लगा, वो सामने को मैंने देखो एक बड़ी खर्जीन पड़ी हुई है। चमड़े की इस खर्जीन में यूं जानो मेरा सारा असासा है, कपड़े हैं, ज़रूरियात की दूसरी चीज़ें हैं। इस थैली को बहिफाजत अपने हाथों से इस खर्जीन में डाल दो और बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कोई तुम्हारी इस खर्जीन को हाथ नहीं लगाएगा। इसमें से जब कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो
تو तुम मेरे खेमे में आकर इसे निकाल सकती हो। एंतीशिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, कोने में गई और बड़ी खरजीन का मुंह खोलकर अपनी चरमी थैली इसमें डालकर खरजीन का मुंह पहले की तरह बंद कर दिया। दोबारा शाहीन के सामने आकर बैठ गई और गुफ्तगू का आगाज इसने फिर शुरू किया। अमीर, इस मौके पर मैं आपसे एक इल्तमास करूंगी, और वो ये कि क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि दिन के वक्त मैं आपके खेमे में रहूं और रात इस खेमे में बसर करूं जिसका आपने मेरे लिए एहतमाम किया है। जवाब में शाहीन हंस दिया और कहने लगा, तुम जो चाहो करो, तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता। दिन को अमूमन मैं खेमे में नहीं होता, यहाँ भी मुझे शहर के अलावा लश्करी उमूर पर ध्यान देना होगा, लिहाजा तुम दिन रात के किसी भी हिस्से में जिस दिन चाहो खेमे में रह सकती हो। दोनों खेमों में तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही शाहीन उठा और कहने लगा, अब तुम जिस खेमे में चाहो आराम करो, मैं जाता हूँ। लश्कर के खाने का एहतमाम करता हूँ, तुम्हारा खाना यहीं पहुँच जाएगा। जो शख्स खाना लेकर आएगा तकल्लुफ ना करना, इससे खाना लेकर आराम से खा लेना। मैं लश्कर गाह में लश्करियों के साथ ही खाना खाऊंगा। इसके साथ ही अंतीशा के जवाब का इंतजार किए बगैर शाहीन खेमे से निकल गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।